اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان صورتوں کا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فاسد نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنے سے اور بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی تراش سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کارے پانی سے وضو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پانی کارا ہو، سمندر کا پانی ہو یا جو بھی ہو، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اور خوشبو سونگھنے سے، پرفیوم لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ آنکھ میں کوئی دوا یا سرم ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں آپ سرم بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آنکھ میں اگر تکلیف ہے، ڈاکٹر نے کوئی دوائی آپ کو دی ہے تو وہ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض دفعہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور انسان کو شدید پیاس لگی ہوتی ہے، تو وہ پانی تو نہیں پی سکتا، اس لیے کہ خدائی پابندی ہے، تو وہ بار بار غسل کر کے اس پیاس کی شدت کو کم کرنے کے لیے بار بار وہ غسل کر سکتا ہے۔ اور خود حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ نے بھی بار بار غسل فرمایا۔ اور کلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن کلی میں اتنا مبالغہ نہ ہو کہ روزے دار ایک بے صبری کا مظاہرہ کرے، تو بار بار کلی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سر کے اوپر ٹھنڈا کپڑا، تولیہ وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر زیادہ پیاس لگی ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے سر پر رکھا کرتے تھے، اور اس زمانے کی کتنی سخت گرمی ہوتی تھی، لیکن صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کی حالت میں جہاد بھی کرتے تھے اور پیدل سفر بھی کرتے تھے۔ ابھی آج کل کے دور میں تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، موسم بھی بڑا سازگار ہے اور دن بھی اتنے بڑے نہیں ہیں۔ یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ پسینے کے ایک دو قطرے منہ میں چلے جائیں اور حلق سے اتر جائیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر بہت زیادہ پسینہ جمع ہو جائے پھر اس کو نگل لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی ایک دو قطرے منہ میں چلے گئے پسینے کے، روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بہت سارا پسینہ اگر منہ میں چلا جائے اور اس کو نگل لے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ناک میں جیسے ہی دوائی ڈالیں گے تو وہ فوراً حلق کے اندر چلا جائے گا اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کان کا پردہ پٹا ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں کان کے سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ جو پرانے ہمارے علماء گزرے ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج کل ڈاکٹر حضرات کی جدید تحقیق ہوئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے کوئی راستہ ایسا نہیں نکل رہا جس کے ذریعے سے وہ دوائی معدے تک پہنچتی ہو یا دماغ تک۔ تو فرماتے ہیں کہ کان میں اگر دوائی ڈالی جائے یا اس میں پانی خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کان کا پردہ پٹا ہوا ہے اور راستہ اس میں بنا ہے تو پھر اس کے بعد وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے کہ دانت نکالنے سے یا داڑھ نکلوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔ کسی کے دانت میں درد ہوا اور روزے کی حالت میں اس کو دانت یا داڑھ نکالنے کی ضرورت پیش آئی تو فرماتے ہیں کہ یہ دانت بھی آپ نکال سکتے ہیں، داڑھ بھی نکال سکتے ہیں، لیکن اس شرط پر کہ یہ خون جو ہے آپ کے حلق میں نہ جائے، تو لیکن اس کے چانس زیادہ ہوتے ہیں حلق میں جانے کے، اس لیے علماء نے فرمایا کہ افطاری کے بعد وہ آپ دانت وغیرہ اگر تکلیف اور نکالنے کی نوبت آ گئی تو افطاری کے بعد اس کو نکالے۔ اسی طرح فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو زہریلی چیز ڈس لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح فرماتے ہیں جسم کے کسی حصے سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا ایک انسان کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کو چوٹ لگ گئی ہاتھ میں یا پیر میں اور اس کے جسم سے خون نکل گیا تو اس خون کے نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ذرات اگر حلق میں نہ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ مسواک اس روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں، چاہے مسواک جتنے ہی کڑوا ہو اور اس میں ذائقہ ہو، نیم کا ہو، جس کا بھی ہو، مسواک تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ٹوتھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ مکروہ ہے، اور حلق میں جانے کے ذرات اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو اس سے پھر روزہ مکروہ استعمال کرنا روزے میں یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر اس کے ذرات حلق میں داخل ہو گئے ٹوتھ پیسٹ کے اور ذائقہ محسوس ہو گیا تو اس سے پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔